اسلامی شادی کی یہ سیریز آج مکمل ہو رہی ہے اور ہم نے اس سیریز کو بہت ہی خلاصے میں کر کے 45 ایپیسوڈ میں مکمل کیا ہے، اور آج کا یہ ایپیسوڈ خود اسلامی شادی کے متعلق ہوگا کہ ایک اسلامی شادی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے جس کے تفصیلات کو بیان کیا ہے، الگ الگ رسومات کے ذریعے سے، الگ الگ مرحلے کے ذریعے سے، لیکن آج ہم بیان کریں گے کہ ایک اسلامی شادی میں کن کن چیزوں کی رعایت کی جانی چاہیے، اور پھر ہم کو دیکھنا یہ کہ ہم کیا ان معیارات کے اوپر صحیح اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری اس سیریز کو سراہا اور سبسکرائب کیا، لائک کیا، اپنے اچھے مشوروں سے نوازا، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اسلامی شادی کا معیار کس طرح ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اسلامی شادی جو شروع ہوتی ہے وہ انتخاب سے شروع ہوتی ہے۔ شادی میں انتخاب اسلامی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی دولت کا لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے، جہیز کے عنوان سے ہو یا کسی دوسری طریقے سے بھی ہو۔ اللہ کے اوپر انسان کو راضی بے رضا رہنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حلال و حرام کی رعایت ضرور کی جائے، اس لیے کہ شادی ایک رسم نہیں ہے، شادی ایک پلان ہے آنے والی نسل کے لیے، لہذا حلال اور حرام کی رعایت کر کے شادیاں کیجیے تاکہ اگلی نسلیں بہتر سے بہتر ہمارے سامنے ہو سکیں۔ شادیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یقین مانیں، میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہماری شادیوں میں شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ساری تمنائیں ہم پوری کرتے ہیں، مکس گیدرنگ کے ذریعے سے، اسراف کے ذریعے سے، غلط طریقے کے مذاق کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے، تو ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ لہذا اے عزیز، اسلامی شادیوں میں، مسلمانوں کی شادی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جب شادیاں کریں تو اس طریقے سے کریں کہ غریب دیکھ کے اس کو دل کو تکلیف نہ ہو کہ ہم تو بیچارے غریب ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ تر ریاکاری اور دولت کا اظہار نہ کریں تو بہتر ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اپنے بچوں پہ صرف کیجیے، اپنے بیٹی داماد پہ صرف کیجیے، اپنے بہو پہ صرف کیجیے، لیکن اظہار دولت کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے کہ ہمارے پاس جو تک ہم بھی کرتے۔ لڑکیاں آ کے ایسی شادیوں میں دیکھ کے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے کہ ہمارے باپ بغیر دولت مند ہوتے تمہاری شادیاں اس طرح کرتے نہیں۔ شادیوں کو بالکل سادہ کریے۔ ہماری شادیاں کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ ہمارے گھر میں شادی تم اتنا ہنگامہ کرتے ہیں کہ پڑوس والوں کو سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں باجے ہوتے تھے، الحمدللہ وہ نہیں ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب لوگ قصیدے لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے باکس لگانے کے بعد قصیدے لگا دیتے ہیں، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی فل آواز میں نہ رکھیے کہ پڑوس کو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اگر شادی مردم آزاری نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رعایت اس میں ضرور کی جائے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، صلوات ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ شادیاں اس طرح کی جائیں جس طرح ہمارے معصومین علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ کیا معصومین کی شادی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے معصومین نے سادی شادی کی، طرح ہم کو بھی سادگی سے شادی کرنی چاہیے۔ میں ایک بات یہاں پہ رک کے کہہ دینا چاہتا ہوں، میں تمام امت مسلمہ سے اس بات کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اے عزیز، ہمارے پاس اسلام میں ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق۔ اللہ نے شادی کو آسان قرار دیا ہے، طلاق کو مشکل قرار دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی مشکل ہو گئی ہے اور طلاق آسان ہو گئی ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اگر ہم علی کے مسلمان ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اسلام کے چاہنے والے ہیں، تو ہماری شادیوں کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے تاکہ ہر بچی کی شادی ہو سکے۔ شادی کے لیے غریب اور امیر کی شرط نہ ہو، شادی سب کی ہو جائے۔ جس طرح سب کپڑے پہنتے ہیں اس طرح سے سب کی شادیاں ہو جائیں، امیر اور غریب کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی شادی کس طرح کی جائے۔ شادی میں، ایک اسلامی شادی میں 4-5 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب رسمیں ہیں۔ یہ رسمیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر میں اپنی پوری زندگی ان رسومات پر روشنی ڈالوں
میری زندگی کم پڑ جائے گی، اس لیے کہ ہر علاقے میں ساؤتھ انڈیا کی رسمیں الگ ہیں، نارتھ انڈیا کی الگ ہیں، کشمیر کی الگ ہے، کنیا کماری کی الگ ہے، یو پی میں مغربی یو پی کے الگ ہیں، مشرقی یو پی کے الگ ہیں، مہاراشٹر کے الگ ہیں. اس قدر رسومات ہیں کہ اس کو آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن جو اسلامی شادی ہے وہ ہر جگہ کے لیے ایک ہے. یہاں پہ تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس، چونکہ ہماری یہ کلپ بہت شارٹ ہوتی ہے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو شادیوں میں ہمارے پاس جو چیزیں اسلامی ہیں وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلے منگنی اسلام میں ہے، لیکن جس طرح ہم کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا. ہم نے اس کی 2 ویڈیو ڈالی ہے، اس کو آپ جا کے مراجعہ فرمائیں. منگنی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مخفی طور پہ ہونا چاہیے، کسی کو پتہ چلے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. بعض لوگ با کمال افسوس بعض لوگ لمبی لمبی دعوتیں کرتے ہیں اور منگنی کرتے ہیں اور ہنگامے کرتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد مہر ہے. منگنے کے بعد مہر کا معین ہونا ہے. مہر کو بھی اسلامی ہونا چاہیے، نہ کروڑوں میں رکھ دی جائے کہ لڑکا ادا کر سکے، نہ اتنی کم ہو کہ جو لڑکی کی شان نشان نہ ہو. مہر کے سلسلے میں آپ ایپیسوڈ ہمارا ملاحظہ فرمائیے جو ہم نے مہر کے بارے میں بیان کیا. اس مہر کو اسلامی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد عقد نکاح ہے. عقد نکاح بغیر عقد نکاح کے شادی نہیں ہوتی ہے. اس کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ عقد نکاح کیسے ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جلوہ ہے. جلوہ بھی جیسے رسول اسلام نے کیا ویسے ہونا چاہیے. جس طرح ہم ہنگامہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز ولیمہ ہے، جہاں پہ غریب اور امیر کی رعایت میں. پھر عرض کر دوں خلاصہ کہ 5 چیزیں اسلامی شادی میں ہیں. منگنی مخفی طور کے اوپر، مہر جو اسلامی ہو جو لڑکا ادا کر سکے، عقد نکاح جو صحیح ہو، جو شخص صحیح عقد نکاح پڑھ سکتا ہے اسے آپ نکاح پڑھوائیے، جلوہ جس میں گناہ نہ ہو، اور ولیمہ جو انسان کی اپنی حیثیت کے مطلب. یہ 5 چیزیں اسلام میں شادی کی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یا وہ غیر معقول ہے جو عقل میں سماتی نہیں ہے، یا وہ غیروں سے لی گئی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم دوسری قوموں کے شبیہ بنتے ہیں، ان سے مشابہ تو کرتے ہیں خود کو، لہذا وہ غلط ہے. یا سراسر گناہ ہے کہ جس سے پرہیز کرنا واجب اور لازم ہے، کہ جس کے لیے روز محشر آپ کو خداوند عالم کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین ہماری اس سیریز کو دیکھیں گے اور اپنی شادیوں کو آسان سے آسان تر، گناہوں سے پاک و پاکیزہ تر، اسلامی سے اسلامی تر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری آئندہ نسل جو بچے ہمارے آنے والے ہیں وہ بچے پاک اور پاکیزہ اور گناہوں سے دور ہوں. ہم خدا دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں اسلامی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور